اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ هل ينظرون حل کا کیا مطلب ہے جی؟ کیا حل کون سا سوال ہے؟ ہاں یا نام ہے۔ هل ينظرون ینظرون، یا کا مطلب کیا ہے؟ فعل، واو نون پیچھے بچ گیا، نون زا اور را، نظر۔ ویسے تو ینظرون کا مطلب ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن جب کسی چیز ایسی چیز کے بارے میں بات ہو، دیکھ رہے ہیں جو مستقبل میں ہونی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کہتے ہیں جی کہ کس چیز کو دیکھ رہے ہو؟ ابھی بس نہیں آئی، آپ بس سٹاپ پہ کھڑے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی کہ میں بس کو دیکھ رہا ہوں۔ بس کو دیکھ رہا ہوں سے کیا مراد ہے؟ بس تو آپ کے سامنے نہیں، اس دیکھ رہا سے کیا مراد ہے؟ انتظار کر رہا ہوں۔ کیا وہ آگے جو آ رہی ہیں نا باتیں اس کی وجہ سے، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ اب اس کیا کا معنی نہیں بھی لیا جا سکتا، کیوں؟ آگے اللہ آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، سوائے، مگر، اللہ کا مطلب کیا ہے؟ مگر۔ حل ینظرون کہ وہ کیا وہ اس کے علاوہ وہ کیا انتظار کر رہے ہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یا اس کا ترجمہ آپ یہ کر لیں کہ وہ نہیں انتظار کر رہے مگر کس چیز کا؟ ان تأتیہم، ان کے، ان کیا ہے؟ مصدر میں لے جاتا ہے اپنے اگلے اسم کو۔ تأتی ہم، اصل میں تھا تأتی ہم، کیا تھا جی؟ تأتی ہم۔ ان نے کیا کیا؟ اس تأتیہ کے آخری لفظ پہ زبر لیا، اس ان کی وجہ سے یہ فعل منصوب ہو گیا، یعنی اس کے آخری حرف پہ کیا آ گئی؟ زبر۔ تأتیہ، جب تأتیہ ہوئی تو یہ ہم جو ہے یہ ہو گیا ہم۔ تأتیہ، تأتی، اتا یأتی، وہ آتا ہے، تأتی وہ آتی ہے، ہم ان کے پاس، تأتیہم وہ آتی ہے ان کے پاس۔ اب لیکن ہم نے ترجمہ کس چیز میں کرنا ہے جی؟ مصدر۔ آتی ہے کا مصدر کیا ہے؟
آنا، مصدر کی کیا نشانی بتائی تھی جی؟ نون الف نا، آنا۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم، کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آئے ان کے پاس الملائکۃ، تأتی کی جو تا ہے نا، تا یہ شروع کی تا جو ہے یہ کس چیز کی ہے؟ اس کو کہتے ہیں تائے تانیث۔ تانیث کا کیا مطلب ہے؟ مؤنث ہونا یا کرنا۔ یہ تائے تانیث ہے، یعنی شروع میں تا آئی ہے کہ وہ آئے، یعنی کہ وہ مؤنث آئے۔ اب یہ مؤنث کون ہے؟ ملائکۃ، ان تأتیہم الملائکۃ۔ اب یہ الف لام جو ہے اس کا یہ خاموش تھا، تو اس میم کو پیش دے دی گئی، ان تأتیہم الملائکۃ۔ ملائکہ ملک کی فرشت، ملک کس کو کہتے ہیں؟ ملک، اور ملک ملک بادشاہ، ملک فرشتہ، اور ملک کی جمع کیا ہے؟ ملائکہ، اور ملک کی جمع کیا ہے؟ ملوک، اور ملک کی جمع کیا ہے؟ املاک۔ الملائکۃ فرشتے، ان تأتیہ آنا فعل ہے، ہم مفعول ہے، کیونکہ فعل کے ساتھ جو ضمیر ملتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جی؟ مفعول۔ ان تأتیہم، کہ آ جائیں ان کے پاس، الملائکۃ فرشتے، کیا ہیں اس میں؟ نہیں، اس کے آخر میں پیش آ گئی ہے، کیا ہے؟ فاعل ہیں، کیا آئیں؟ فرشتے آئیں۔ فاعل کون ہے یہاں پہ؟ فرشتے۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم الملائکہ، تو کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں؟ فرشتے آنے کا مطلب کیا ہے جی؟ کون سے فرشتے ہیں؟ نہ جی نہ، موت۔ اب اس میں سنگل ایک بندے کی یا پوری دنیا کی موت کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت میں، قیامت کا، یعنی کہ قیامت کے آثار کا، قیامت کا، ایک بندے کی موت۔ ایک بندے کے پاس فرشتے جب آ جاتے ہیں تو وہ کون سے فرشتے آتے ہیں؟ موت کے فرشتے آتے ہیں۔ یہ دنیا غیب کا امتحان ہے، نہ نظر آنے والی چیزوں کا۔ جس دن فرشتے نظر آ گئے اس دن غیب ختم ہو جائے گا۔ ابھی اللہ نظر نہیں آ رہا، جنت دوزخ نظر نہیں آ رہی، تو امتحان ہے۔ ایک بندہ پیپر دے رہا ہے 3.5 گھنٹے کے لیے، تو کتاب تو اس کے سامنے نہیں آئے گی۔ جب کتاب سامنے آ گئی تو امتحان ختم۔ او یاتی ربک، او کا مطلب کیا ہے؟ ہیں جی؟ یا، کل بھی بتایا تھا، یا یاتیا۔ اب یہ یا آ گیا نا، پھر یاتیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ان مصدریہ ہے وہ کنٹینیوس چل رہا ہے ساتھ اس کے۔ او یاتیا، یاتی وہ ہیں جی آتا ہے، لیکن ان کی وجہ سے مصدریہ ہو جائے گا کہ آ جائے، یا اس کا آنا، یہ سارے مطلب ہو سکتے ہیں۔ وہ آتا ہے یعنی وہ آ جائے، اس کے آنے کا، ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اس کے آنے کا انتظار، جیسے وہ شروع میں آ گیا ہے، مفہوم یہ ہے، یعنی وہ اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کس کے آنے کا جی؟ ان تأتیہم الملائکہ، یا فرشتوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ او یأتی ربک، ربو کا،
آپ کا رب، یعنی وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے رب کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے، رب کب آئے گا جی؟ سورہ فرقان کے اندر ہم جا کے پڑھ لیں گے کہ اس دن تشقق السماء، آسمان پھٹ جائے گا، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تنزیلا، اور فرشتے اتر آئیں گے جیسے کہ اترتے ہیں، بالغمامی، جھڑ بادلوں کے اندر وہ اتریں گے نیچے۔ اور سورہ فجر کے اندر آپ پڑھیں گے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا صَفًّا، کہ وہ اتریں گے، رب بھی اتر آئے گا، فرشتے بھی اتر آئیں گے صف در صف۔ وہ کون سا دن ہوگا جی؟ ہاں جی، یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن آدمی کو سمجھ آ جائے گی انسان کو، لیکن اس دن سمجھ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس دن ختم، اس دن سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا۔ او یاتی ربک، یا آپ کا یہ بھی قیامت کی علامت ہے نا، فرشتوں کا آنا بھی قیامت کی علامت ہے، اور ایک بندے کے لیے موت کے فرشتے کا آنا اس کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَمَن مَاتَ، جو مر گیا، فقط قامت قیامت ہو، تو اس کی قیامت قائم ہوگی، اس کی قیامت آ گئی، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ او یاتی ربک، یا آپ کا رب آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، او یاتی، پھر یہی بات آ گئی، او یاتی، یا آ جائیں، جمع مؤنث، یاتی، یا آ جائیں، بعد، بعض آیاتی ربی کا، بعض مضاف، مضاف الیہ، مضاف الیہ، مضاف الیہ، الف لام تنوین اس پہ بھی نہیں ہے، الف لام تنوین اس پہ بھی نہیں ہے، الف لام تنوین اس پہ بھی نہیں ہے۔ کا جو ہے یہ معرفہ ہے کیونکہ اس میں ضمیر ہے، یہ تو ایسے اس کا ترجمہ ایسے کرتے چلے جائیں گے، آپ کے رب کی آیات کی کچھ، ایسے آپ کے رب کی آیات کی کچھ یا کچھ نشانیاں، آپ کے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں۔ او یاتی بعض آیات ربک، یا آ جائیں آپ کے رب کی کچھ نشانیوں سے کیا مراد ہے جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیوں کا ذکر کیا قیامت کی، مثلاً سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور کوئی نشانی جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس کے بعد باقی نشانیاں ہر روز آنا شروع ہو جائیں گی۔ سورج، ہاں یہ مکے کا جو جانور ہے وہ سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی نکل آئے گا بعد میں۔ ہاں جی، کس چیز کی؟ کوئی ایک جانور ہے، پہاڑ پھٹے گا اور پہاڑ سے نکل آئے گا اور وہ لوگوں کو داغے گا، باتیں کرے گا لوگوں سے، لوگوں کو ٹچ کر کے داغ دے گا وہ۔ تو آ جائے آپ کے رب کی کچھ نشانیاں، یہ اگلا حصہ پڑھ کے تو پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ جب نشانیاں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ یوم یاتی بعض آیات ربک، یوم ظرف ہے، اس دن ظرف، یوم یہ اپنے بعد آنے والے کو یوم اس دن، یاتی
وہ آئے گا، یوم یأتی اس دن یا جس دن آ جائیں گی، پھر اگلا وہی حصہ ہے، بعضو آیاتی ربکا، آپ کے رب کی بعض نشانیاں، یعنی قیامت کی نشانیاں جب آ جائیں گی، لا نہیں ینفع، یہ کا مطلب کیا ہے جی؟ وہ فعل مضارع، اب مستقبل کی بات ہی ہو رہی ہے کیونکہ، تو اس لیے حال کے بجائے مستقبل میں ترجمہ ہوگا۔ یا کے بعد دوسرا ٹکڑا کیا ہے جی؟ نون فے عین، نفع، نفع کا کیا مطلب ہے؟ فائدہ، لا ینفع، ینفع وہ فائدہ دے گا، لا ینفع وہ فائدہ نہیں دے گا۔ اب فائدہ دینا، نفع دینا فعل ہے، اس کا فاعل آگے ہے جی کوئی؟ نفسن تو فاعل ہو ہی نہیں سکتا، نفسن تو مفعول ہے، نفسن کیا ہے؟ کیسے پتہ چلا مفعول ہے؟ زبریں آ گئیں اس کے اوپر، زبر آ گئی یا زبر منصوب آ گیا نا، حالت نصب میں آ گیا۔ لا ینفع نفسن، سن کا مطلب ہے کسی بھی آ گیا اس میں، کسی جان کو کہاں سے آیا جی؟ منصوب ہونے کی وجہ سے، مفعول ہونے کی وجہ سے، نفسن۔ اب آگے پڑھیں کیا ہے؟ ایمانو، ہاں ضمیر ہے، کو فاعل نظر آیا کہیں پہ؟ کو فاعل نظر آ گیا؟ ایمان کے اوپر کیا ہے؟ تو کیا بنائیے؟ بنتا نہیں ہے، ہی فاعل ہے، پیش جو آ گیا ہے، ہاں کس کی ضمیر ہے؟ نفسن کی، ٹھیک ہے جی، جان، اس جان کا، اس بندے کا ایمان، ایمانو، لا ینفع ایمانو نفسن، نہیں فائدہ دے گا کسی جان کو اس کا ایمان۔ کیا چیز فائدہ نہیں دے گی؟ ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ فائل کیا ہے یہاں پہ؟ ہاں جی، ایمانو، ہاں تو ضمیر ہوگی، دو ٹکڑے کی ہے نا جی اس کی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس دن۔ جو بندہ ایمان لے آئے گا اس دن اس کو کوئی فائدہ، جو مرضی کلمہ پڑھتا ہے، لا ینفع نفسا ایمانہا، اس دن اگر کوئی کافر ہے اور وہ ایمان لے آئے تو اس دن اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اچھا دوسری بات دیکھ لیں یہاں پہ، پہلی بات تو یہ ہوگی کہ کسی بندے کو اس کا ایمان اس دن فائدہ نہیں دے گا۔ جس دن وہ دیکھ لے گا کہ سورج مشرق سے طلوع ہوا ہے، میں یہودی عیسائی ہندو ہوں، آج میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، تو پھر اس کو کلمہ فائدہ نہیں۔ دوسری چیز جی، لم تکن آمنت من قبل، اچھا یہ اسی کا حصہ ہے۔ لم کی تین چیزیں کیا ہیں جی؟ پہلی بات تو یہ کہ شدید، ہرگز نہیں۔ دوسری جی، دوسری کیا چیز بتائی تھی لم کی؟ زور دینے کے لیے، تاکید کے لیے آتا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ لم کے بعد فعل مضارع آتا ہے اور ترجمہ ماضی میں ہوتا ہے۔ لم کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ فعل مضارع، ترجمہ ماضی میں۔ اب یہاں پہ کیا آ گیا ذرا غور کر لیں آپ،
لم تکن اچھا، لم کا جو تیسری بات تھی، وہ جو اس کے بعد فعل مضارع آتا ہے اس کو وہ اخف کر دیتا ہے۔ اخف کا مطلب کیا ہے؟ آخری حرکت اس کی اڑا دیتا ہے، یا جو پیش نون ہے تو نون اڑ گیا، اور اگر جمع کا نون ہے تو نون اڑ جائے گا، اور اگر وہ واحد کا صیغہ ہے تو اس کی آخری حرکت اڑ جائے گی۔ مثلا یہاں پہ کیا تھا؟ تکونو، کانا یکونو، اور تکونو کیا تھا جی؟ تکونو۔ لم آیا تو اس نے کیا کیا؟ یہاں پہ نون کی حرکت، یہ نون جمع کا نہیں ہے، یہ نون جمع کا، وہ واو نون آخر میں، جیسے مسلمون سے مسلمون سے مسلمون، جیسے آگے ینظرون آیا ہے تو وہ واو نون جمع کا ہوتا ہے۔ یہ تو کانا یکون، یہ تو اس کے فعل کا ہے نا، اس کا اپنے مادے کا نون ہے، تو اس کی جو آخری حرکت ہے نون کے اوپر، یہ کدھر گئی؟ ختم ہو گئی۔ تو واو کے پیچھے کیا ہے؟ واو پہ کیا ہے؟ وہ بھی، تو دو ساکن آگے ایک لفظ میں اکٹھے۔ تو اب جو ان میں کمزور غریب آدمی ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے جانا ہے، اس نے مرنا ہے۔ تو یہ اڑ گیا، اور کیا بچ گیا پیچھے؟ تکن۔ لم تکن نہیں ہوا، لم تکن ہرگز نہیں ہوا، لم تکن آمنت نہیں، اس کا ترجمہ آئے گا تھا ماضی میں، کانا کا کانا والا ترجمہ یہاں پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تھی ویسے تو تھی آئے گا یہاں پہ، کیونکہ آگے مؤنث آ رہا ہے نا، جان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جان نفسن کی، نفسن کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ لم تکن جو نہیں تھی، آمنت، آمنا کا مطلب کیا ہے جی؟ آمنا وہ ایمان لایا، آمنا وہ دو ایمان لائے، آمنو وہ سب ایمان لائے، اور آمنت وہ ایمان لائی، ایک واحد مؤنث۔ لم تکن آمنت ایمان لائی، لم تکن آمنت جو جان ایمان نہیں لائی تھی، من قبل من سے، قبل پہلے، لم تکن آمنت من قبل، یعنی کہ اب اس پورے حصے کو آپ پڑھ لیں کہ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کہ اس دن جب اللہ کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو جو جان اس سے پہلے ایمان نہیں لائی، جو بندہ اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، اس دن اس کا ایمان لانا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا جی۔ او کسبت فی ایمانہا، او یا کسبت، کسبہ اس ایک مذکر نے کمایا، اور کسبت ایک مؤنث نے کمایا۔ مؤنث کا مطلب جان، نفسن، اس ایک بندے نے کمائی کی۔ اب یہاں پہ اس کے ساتھ آپ جوڑ لیں، جہاں پہ آمنت آیا نا تو اسی کی لم تکن کسبت فی ایمانہا خیرن، لم تکن اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی کہ نہیں تھی، جس نے نہیں کی، کسبت کمائی، فی ایمانہا فی میں ایمانی ہا اس کا ایمان، یعنی اپنے ایمان میں، یعنی بندہ تو مومن تھا، مسلمان تھا، لیکن کمائی اس نے کوئی نیکی نہیں کمائی تھی، اس دن وہ حالت دے کے تو اس نے توبہ کر لی۔ یہاں پہ مراد کیا ہے؟ توبہ کر کے اب نیک ہونے کے چکر میں ہے، تو اس دن پھر توبہ قبول
توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ بس ایک رات کو لوگ سوئیں گے، حدیث میں آتا ہے لوگ صبح اٹھیں گے جنہوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے تہجد کی، یا تو وہ کہیں گے جی کہ صبح ہی ہوگی، فجر کا ٹائم، گھڑیاں، اس وقت تو گھڑی کا تصور نہیں تھا، یعنی کہ یہ تو فجر کا وقت بھی گزر گیا اور باہر اندھیرا ہی ہے۔ پھر آدھے دن تک معاملہ چلا جائے گا، یعنی ظہر کے قریب بات چلی جائے گی اور اندھیرا ہی رہے گا، لوگ گھبرا جائیں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا مسئلہ ہے۔ پھر سورج مغرب سے طلوع ہوئے گا، جب مغرب سے طلوع ہوگا تو وہ وقت توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں پے بپے آئیں گی۔ تو اس دن جو بندے توبہ کریں گے اچھا دجال کا ساتھ دینے والے لوگ کون ہوں گے؟ جنہوں نے مجبوری کے کپڑے پہنے ہوں گے، مجبوری کے، مجبوری ہے، مثلا جتنے سرکاری ملازم ہیں وہ مجبور ہیں۔ میں سرکاری ملازم میں خانہ کعبہ پہ گولی چلانی ہے، میں تو خانہ کعبہ پہ گولی نہیں چلانا چاہتا، لیکن آرڈر آ گیا تو مارنی تو ہے، مجبوری ہے، تو مجبوری میں کعبہ پہ گولیاں چلا دو، مجبوری میں بندوں پہ ظلم کرو، مجبوری میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایسے ہی علاقے میں آدمی ہوتا ہے زندگی گزارتے ہوئے مجبور ہے، جی میں مجبور ہوں، میری فلاں پارٹی ہے، میں اس بندے کے ساتھ ہوں، میں نے وہ کرنا ہے، تو مجبوری میں کر رہے ہیں۔ اس دن پتہ چلے گا مجبوری گڑبڑ ہو گئی ہے، لیکن پھر توبہ کریں کہ مجبوری سے، لیکن مجبوری سے توبہ نہیں ہوگی۔ ہمارا ایک ادھر کچہری میں بندہ ہے بڑا نیک پاک، یہ 5 وقت کا نمازی، تلاوت، یہ وہ ہر کام کرتا ہے، لیکن جو بھی بندہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کچھ ڈرائی فروٹ ہی دے دیں، ہر بندے سے رشوت لیتا ہے، پیسے نہیں دے سکتے کوئی اور چیز پکڑا جاؤ، انگوٹھی اتار کے دے جاؤ، اور جو کچھ ملتا دیتا ہے دو، یہ اس کی مجبوری ہے۔ تو ایک وقت آئے گا جب یہ مجبوری ہو جائے گی ختم، لیکن اللہ تعالیٰ کو پھر اس مجبوری سے نکلنا قبول نہیں ہوگا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرن، یہاں پہ خیرن کا مطلب کیا ہے؟ ویسے خیر بھلائی کو کہتے ہیں، یہاں پہ مطلب ہے نیکی، خیرن کوئی بھی نیکی، کوئی بھی نیکی یا ایک بھی نیکی، اور جس نے اس سے پہلے اپنے ایمان میں کوئی بھی نیکی نہیں کمائی، اس دن اگر وہ نیکی کمائے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وہ نیکی کما لے گا لیکن اس نیکی مثلا اس کے بعد صدقہ کرے، خیرات کرے، لوگوں کے ساتھ بھلا شروع کر دے کرنا، لیکن وہ صدقے خیرات اس کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ اس لیے کہ وہ جو ایک غیب کا دروازہ امتحان کا وہ ختم ہو گیا، دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ مرنے کے بعد نہیں، فرعون نے جب دیکھ لیا تھا موت کے فرشتوں کو آتے ہوئے تو اس نے کیا کہا تھا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا الآن، اب لاتے ہو ایمان؟ اب ایمان قبول نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے ہی جب بندے پہ وہ موت کے آثار آتے ہیں، اسے نظر آتا ہے کہ مرنے لگا ہوں، تو ہر بندہ ہی توبہ کر لیتا ہے، لیکن اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ قل انتظروا، قل آپ فرما دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انتظروا، یہ کیا تھا جی؟ انتظر ینتظروا، انتظر اس نے انتظار کیا، ینتظروا وہ انتظار کرتا ہے، ینتظروا وہ انتظار کرتا ہے۔ اب اس ینتظرون وہ سب انتظار کرتے ہیں۔ اب یہ جو انتظار کرتے ہیں سارے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم انتظار کرو، یا تنتظرون اگر کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا تم سب انتظار کرتے ہو۔ اب فعل امر بنانا اس کا کہ تم سب انتظار کرو، تو کیا نشانی آئے گی جی؟ پہلی علامت مضارع ختم، دوسری چیز جمع کا نون،
اڑ گیا۔ اب یہ پہلا حرف جو ہے یہ خاموش ہے، ساکن، تو ساکن سے تو کوئی چیز شروع نہیں ہوتی، تو اس کے آگے لگا دیتے ہیں الف، اور یہاں پہ آخر میں ایک الف اضافی لگاتے ہیں، اس کا کوئی کام نہیں ہوتا، بس شکل دکھانے کے لیے آتا ہے۔ انتظروا، انتظروا، لیکن یہ الف جو لگا ہے نا یہ حمزۃ الوصل ہے، یعنی اس کی اپنی کوئی بات نہیں، یہ تب بولتا ہے جب اس کے پیچھے کوئی اور لفظ حرف نہ ہو۔ اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ کل، اب کل کا لام جو ہے یہ بھی خاموش ہے اور یہ پہلا نون بھی خاموش ہے، تو دو لفظوں کے جو ایسے ہوتے ہیں ان کو زیر دیتے ہیں۔ ان قل انتظروا، کل فرما دیں، انتظروا تم سب انتظار کرو، قل انتظروا تم سب انتظار کرو، یہ باب افتعال، باب افتعال میں کیا ہے؟ ایک شدت کا مفہوم ہے، خود لازم کا مفہوم ہے، میں نے خود انتظار، کسی کو انتظار نہیں کروانا، خود انتظار کرنا ہے۔ قل انتظروا تم انتظار کرو، انا، انا یہ تھا انا، اور اس کا جو اسم تھا وہ تھا نحنو، تو یہ انا کی وجہ سے نا بن گیا، انا بے شک ہم، انا منتظرون، منتظرون، اچھا منتظرون بھی ینتظرون، وہ انتظار کرتے ہیں۔ اب اس کو اسم الفاعل بنانے کا طریقہ کیا ہے جی؟ سب سے پہلے علامت مضارع ہٹا کے میم لگاتے ہیں، میم پیش، منتظرون، صرف اتنا فرق ہے ٹوٹل۔ اگر منتظرو ینتظرو ہو تو ایک پیش ہوتی ہے اور آپ میں دو بنا دیتے ہیں اس کو، جمع کا صیغہ ہو تو واو نون پہلے ہی موجود ہے۔ منتظرون انتظار کرنے والے، انا منتظرون ہم بھی انتظار، تم بھی انتظار کرو، ہم تو ہے انتظار کرنے والے۔ دیکھیں فرق محسوس کریں، انتظروا فعل ہے اور منتظرون کیا ہے؟ اسم، نون اور ورب۔ کیا فرق ہے دونوں میں جی؟ فعل اور اسم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نہیں یہ تو ہوگی نا بات، فرق کیا ہے؟ کوئی بندہ بتائے۔ نہ جی نہ، فعل جو ہے نا، فعل اس کا ایک آغاز ہے، ایک اس کا اختتام ہے، کام کا ایک آغاز ہے اور ایک اختتام ہے۔ ایک بندے کو جب فعل کے ذریعے پکارا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام اس نے اب شروع کر کے اب ختم کر دیا، اور جب اسم اس کا نام کے ساتھ وہ چیز لگا دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو فعل ہے یہ اس کی ذات کا حصہ ہے، یہ اس کی ذات کا حصہ ہے۔ اس نے کھانا کھایا، فعل، اس نے کھانا شروع کیا، کھانا کھا لیا، ختم۔ کھانے والا، اب ایک بندے کا نام پڑ گیا یہ کھانے والا ہے، تو اس کا یہ کھانا اس کی ذات کا حصہ بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا رونا، رونا ایک فعل ہے کہ وہ رویا یا وہ روتا ہے، وہ رو رہا ہے، یہ اس نے وہ رونا شروع کیا، یہ چپ ہو گیا۔ اور ایک بندے کو کہہ دے کہ ہے ہی رونے والا، تو اس کا مطلب ہے یہ ہر وقت روتا ہی رہتا ہے۔ تو فعل ہے انتظروا، تم انتظار کرو، یعنی آغاز ہوا، ایک اختتام ہوا۔ منتظرون اسم ہے، ان کا کام ہی انتظار کرنا ہے، یعنی جس قیامت کا تم انتظار ان کو کہا جا رہا ہے تم انتظار کرو، ہم تو قیامت کا انتظار کر رہے ہیں بھائی، ہم تو موت کے انتظار میں۔ کیا مراد ہے یہاں سے؟ منتظرون یعنی یہ ہر وقت آخرت ان کی آنکھوں کے، ہر وقت آخرت کا انتظار کر رہے ہیں کہ آج مر گئے، کل مر گئے۔ وہ ایک روایت ہے، واللہ عالم سچی ہے کہ جھوٹی ہے، کہ 950 سال تبلیغ کے بعد جب موت کا فرشتہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ آپ کی ٹانگیں اس خیمے سے باہر ہیں،
تو اس نے کہا جی خیمہ تو پورا کرنا تھا، یعنی ایک روایت ہے۔ تو انہوں نے کہا میں جب سے ہوش سنبھالا ہے تمہارا انتظار ہے، پتہ نہیں کل آتے ہو کیا جاتے ہو۔ یعنی اہل ایمان میں اور دوسرے بندے میں فرق ہی یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جن لوگوں، یہ جو غافل لوگ ہوتے ہیں، ان کا نتیجہ کہ وہ دنیا میں لمبی آس رکھتے ہیں، لمبی لمبی آسیں ہوتی ہیں ان کی، بڑا گھر بناؤ جی رہنا ہے ادھر، حالانکہ ہر گھر نے، اب تو جو جدید حالات کچہریوں میں آپ آئیں آگے دیکھیں کہ ایک بندہ بڑی محنت سے گھر بناتا ہے، جو ہی فوت ہوتا ہے اس کے بچے کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے گھر کی تقسیم لگاتے ہیں، میرا حصہ مجھے دو، دوسرا کہتا ہے اس گھر میں سے میرا حصہ مجھے دو، ایک کہتا ہے جی مجھے دو۔ وہ آخر میں پتہ چلتا ہے کہ انڈیوائیڈیبل ہے گھر، تقسیم نہیں ہو سکتا۔ 3 بچے ہیں تو اس کے جو اس طریقے سے تعمیر کیا گیا ہے کہ وہ 3 بندوں میں تقسیم، فزیکلی تقسیم نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں بیچو اس کو، جو پیسے ملتے ہیں وہ تقسیم کر لیتے ہیں، وہ مکان بیچ دیتے ہیں۔ اب باپ نے تو بڑے خواب دیکھ کے بنایا ہوگا جی میری 7 نسلیں اس گھر میں رہیں گی، رہتی 2 بھی نہیں۔ اور جو ہی بندہ مرتا ہے تو سب سے پہلے عدالت میں آگے جانشینی لگتی ہے، وہ جو ابے کے پیسے پڑے نکالو ادھر دو۔ کسی بندے کو باپ کی آخرت کی فکر نہیں، یہ فکر ہے کہ اس نے چھوڑا کیا ہے پیچھے، پہلے اس پہ قابو کرو۔ تو ایسی اولاد کے لیے جس کو یہ پرواہ ہی نہیں ہے اس کی آخرت کی، اپنی آخرت برباد کر کے جاتے ہیں، ایسی اولاد کے لیے کہ جس نے کل ان پیسوں پہ لڑ کے پھر باپ کو بالکل یکسر بھول جانا ہے۔ وہ کسی نے وہ ایک اشتہار بنایا، وہ اس پہ یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جو اولاد تمہاری زندگی میں قرآن نہیں پڑھتی، تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد قرآن پڑھ کے تمہارے لیے دعائیں کرے گی۔ جو اولاد تمہاری زندگی میں نماز نہیں پڑھ رہی، وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے نمازیں پڑھ پڑھ کے دعائیں مانگے گی۔ تو اس اولاد کے لیے آدمی حرام کماتا ہے، اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے، اس اولاد کے لیے کہ جس اولاد نے اسے 10 بھی شاید زیادہ دن اب لگ گئے، اس سے بھی پہلے بھول جانا۔ کتنے لوگ ہوں گے ویسے جی جو اپنے والدین کے لیے ہر روز دعائیں کرتے ہوں گے، آٹے میں نمک بھی شاید نہ ہو، حالانکہ انہی والدین نے اپنی آخرت برباد کی ہوتی ہے ان بچوں کے لیے۔ آپ یہاں پہ جو ہمارے گاؤں کے چور چکار قسم کے بچے ہیں نا، آپ ان کے والدین سے جا کے کہیں کہ آپ کے بیٹے نے یہ فلاں چیز چوری کر لی، کبوتر یا مرغی اٹھا لی ہے، تو پھر آپ جواب بھی سن لیں۔ سر یہ حدیث ہے کہ آپ سے فرمایا کہ صحابہ بیٹھے تھے، نے کہا کہ میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں کہ آپ دعا مانگو اور وہ ہر صورت قبول ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بسم اللہ، آپ نے فرمایا کہ آپ دعا کرنے سے پہلے اپنے والدین کی دعا مانگیں تو وہ ہر قسم کی دعا قبول ہو گیا۔ یہ ایسی حدیث ہے؟ ایسی حدیث ہو سکتا ہو جی، میری نظر سے نہیں گزری۔ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے اس میں جو سب سے بیسک چیز ہے وہ تو درود شریف ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول پہ درود بھیجے بغیر دعا معلق ہو جاتی ہے، جاتی ہی نہیں آسمانوں پہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دعا کا جو ہر دعا کا آپ جو اسلامی دعائیں ہیں ان کا آپ جائزہ لیں تو اللہ کی تعریف سے شروع ہوتی ہیں، حمد سے شروع ہوتی ہیں، اللہ کے رسول کے درود پہ جاتی ہیں، پھر قرآن کا کوئی حصہ ہوتا ہے اس میں، پھر دعا مانگیں۔ جیسے جنازہ ہے، نماز جنازہ ہے، آغاز کہاں سے ہوتا ہے جی؟ اللہ کی حمد سے، ثنا سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ درود شریف، پھر اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ اب عام حالات میں اگر آپ ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو ایک تو ہم نے تو ایک پکا پیٹرن بنا لیا ہے نا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں۔ ہم نے تو پکا پیٹرن آنکھیں بند کر کے چل پڑے، یہی چیزیں بتائی ہوئی نہیں بھائی جانا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو آپ عام جب دعا مانگیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ عام حالات میں کوئی بھی دعا مانگیں، بارش کی مانگیں، رزق کی مانگیں، تنگی کی مانگیں، مصیبت کی مانگیں، صحت کی مانگیں، سورہ فاتحہ کے بعد درود شریف کے بعد میں تو اپنا بتا رہا ہوں آیت الکرسی کے بعد جو کوئی دعا ہوتی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، مانگ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے قریب ترین کس حالت میں ہوتا ہے جی؟ سجدے کی حالت میں۔ تو خوب دعائیں مانگو سجدے میں،
ہمارے یہاں کتنے لوگ سجدوں میں دعائیں مانگتے ہیں؟ ہاں جی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان رسول اللہ اکبر، ایسے سجدہ نہیں کرنا۔ تو منتظرون ایک اسم کا مطلب ہے کہ یہ جو فعل ہے انتظار کرنا، یہ اس کی ذات کا حصہ بن گیا ہے۔ ایک بندے سے چوری ہو جاتی ہے، اسے کوئی چور چور تو نہیں کہتا نا۔ لیکن اگر بندے کی یہ دعا ساری نہ ہی اپنی زبان میں بندہ پہ مانگے، نہیں، اپنی زبان میں نہیں مانگ سکتا، دل میں مانگ سکتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی، تو مقصد یہ ہے کہ سجدے ہاں جی بالکل دل میں مانگ سکتا ہے جی، بالکل مانگ سکتا ہے۔ وہ دعائیں ضرور مانگے اور لازمی دعائیں کریں، سجدے میں مانگی کی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے نا جی اسم کا معنی یہ کیا ہے؟ ایک بندے کو کہتے ہیں فلاں نے چوری کی، اور ایک کو کہتے ہیں فلاں چور ہے۔ ایسے ہی جیسے شرک کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک آدمی نے شرک کیا اور ایک آدمی مشرک ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ شرک کرنا فعل ہے، کبھی ہو جاتا ہے نماز پڑھ میں دکھاوا کر دیا تھوڑا سا تو شرک ہے، روزہ رکھا ہوا تھوڑا دکھاوا ہو گیا تو شرک کر دیا، کچھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہوئے کسی کو دیکھا تو دل میں خیال آ گیا تو شرک ہو گیا۔ لیکن مشرک کون ہے؟ کہ شرک جس کی ذات کا حصہ بن جائے، اس نے کرنا ہی شرک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اکیلے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو اسم، پتہ چل گیا یہ فعل ہے، ہاں جی، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسمیہ فعل ہے؟ منتظرون یعنی کہ اس کی نہیں اسمیہ فعل نہیں ہے، اسم ہے یہ۔ منتظرون، میم آ گیا، منتظرون میم سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے۔ میم عام طور پہ جتنے بھی ثلاثی مزید فی کے قواعد ہیں نا، ابواب ہیں، باب افعال ہے، باب تفعیل ہے، باب مفعلہ ہے، باب افتعال ہے، باب استفعال ہے، ان کے ساروں کے جو فاعل جو ہیں، جو اسم جو ہیں، وہ میم سے آتے ہیں۔ میم کی وجہ سے ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ اسم ہے، یہ اسم ہے، ہاں جی۔ یا آتا ہے مصدر میم سے آ جاتا ہے، اور یا اسم، مصدر بھی اسم ہی ہوتا ہے نا، یا آ جاتا ہے ظرف بھی کئی دفعہ، جیسے مشربہم قرآن حکیم میں آیا ہے کہ وہ اپنا فضرب بعصاک الحجر، حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنے لاٹھی کو اس پتھر کے اوپر مارو، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس میں سے 12 چشمے نکل پڑے، کل اناس علم کل اناس، سارے قبیلوں نے جان لیا مشربہم، اپنے پانی پینے کی جگہ کو، گھاٹ کو، مشرب اس میں بھی میم آ جاتا ہے، لیکن مزید فی کے قواعد میں میم دیکھتے ہی آپ سمجھ جائیں گے یہ اسم ہے یہ۔ ٹھیک ہے جی، پڑھتے ہیں جی اب اس کو۔ حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم